اور امریکہ کے ایران پر حملے دارقین نیوکلیئر پلانٹ نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے فوجیوں کو ہلاک کرنے والی فورسز کو بھی نشانہ بنایا۔ خوزستان، ہرمزگان، کیشم، سریک، بندر عباس میں بھی حملے کیے۔ ایران کے جوابی وار، اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، عمان میں سائرن بجائے گئے، عقبہ ایئرپورٹ اور بندرگاہ خالی۔ ایران نے 2 روز میں دوسری بار کویتی واٹر پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ اہواز اور دلان میں 2 امریکی ڈرون بھی مار گرائے۔ الارزق ایئر بیس پر 2 فائٹر جیٹ، 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی موت پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی، کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے، ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں الزرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ، 5 تاران انقلاب کا کہنا ہے الودیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو، علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں سے کویت کے امریکی اڈوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے یہ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے، جن میں سول انفراسٹرکچر اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی گھروں، واٹر پلانٹس، اہم شہری تنصیبات پر حملے مسترد کرتے ہیں۔ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی فوجی کارروائیاں روکی جائیں۔ خلیجی ملکوں اور یورپی یونین نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط یا فیس کے کھلا رکھا جائے۔ ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے ایکس پر لکھا 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے صدر ٹرمپ عوام کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایم او یو پر دستخط کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اسے ختم کر دیا۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے۔ بین الاقوامی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا امریکی افواج کو ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات سے بچنے کے لیے فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ اگر امریکی فوجی واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دانشمند سپریم لیڈر کے ناقابل فراموش سبق سے کیا مراد ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کرتے۔ قطر اور عراق کا آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات پر زور۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں نے زور دیا فریقین جنگ کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق وعدوں پر سختی سے عمل کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ، کہا چند افراد کے بیانات سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینیزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے فیلکس پلاسنسیا کو وینیزویلا کا وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے وینیزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینیزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ دنیا بھر میں شائقین فٹ بال کا جوش عروج پر، پاکستان میں بھی فٹ بال کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ مختلف شہروں میں بڑی اسکرینوں پر میچ دیکھنے کا اہتمام۔ اسلام آباد کے ڈی چوک، لاہور میں لبرٹی چوک اور کراچی میں منی برازیل یعنی لیاری میں فٹ بال کے دیوانوں کا زبردست جوش و خروش۔ میسی یا ایم باپے، گولڈن بوٹ کا کون بنے گا حقدار؟ ایم باپے نے رواں ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 10 گول سکور کیے۔ میسی کو گولڈن بوٹ جیتنے کے لیے فائنل میں اسپیشل پرفارمنس دکھانا ہوگی۔ ایم باپے نے میسی سے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ بھی چھین لیا، 22 گول کے ساتھ ٹاپ سکورر بن گئے۔ میسی کا 21 گول کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔
12 سیٹوں کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا انسان کی جان؟ اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے ریاست کو سزا مت دو۔ احتجاج کرنے والے سزا ریاست کو نہیں بلکہ عام کشمیریوں کو دے رہے ہیں۔ وفاق سے مطالبہ ہے کہ الیکشن سے پہلے انٹرنیٹ پر پابندی ہٹائیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا کوٹلی میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کالعدم کمیٹی نے کردار ادا کرنے کے لیے خط لکھا تھا، کمیٹی کو اگلے ہی دن جواب دیا۔ وزیر اعظم کو ٹروتھ کمیشن کی تجویز دی، کالعدم ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ بلاول بھٹو کے نون لیگ پر بھی وار، کہا 27 جولائی کو تیروں سے شیر کا وہ شکار ہوگا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ عوام فیصلہ کریں گے کشمیر میں کس کی حکومت ہوگی۔ کیا ان کی حکومت ہوگی جو میرپور اور رابلہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں دکھانا چاہتے؟ وفاقی حکومت بتائیں، سیالکوٹ سے رکن اسمبلی نے جو بیان دیا کیا وہ حکومتی پالیسی ہے؟ یہ وزیر آپ کی کابینہ میں رہے گا اور یہ پالیسی رکھے گا تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی وزیر سمجھتا ہے کشمیر کی 10 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں تو سن لیں کشمیری کسی کے غلام نہیں۔ کشمیر کاز کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرنے والے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہجرت کرنے والے بھی اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہجرت کرنے والوں کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کریں۔ سیٹیں ختم کرنے کی نہیں، پاکستان سے کشمیر کا رشتہ کمزور کرنے کی سازش تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والوں کی سیاست دفن ہو چکی۔ نورین نیازی کے بیان پر عوام میں انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے مارکہ حق پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ مارکہ حق پر پاکستان کی فتح ان سے ہضم نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو پوری دنیا میں عزت ملی۔ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں ایسی باتیں کرنے سے سیاست چمکے گی۔ پی ٹی آئی کی سیاست دفن ہو چکی، آپس میں دست و گریباں ہیں۔ بلاول بھٹو کشمیر میں لیگی وزراء کی بھڑکائی آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہتے ہیں نون لیگ کے وزراء نے غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہوئے کشمیری عوام کی توہین کی۔ تکبر کا عالم یہ ہے وزراء اپنے بیانات پر معذرت کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔ بلاول چاروں صوبوں کشمیر جی بی کے عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کلاؤڈ برڈز، کٹھا پیرا نالے میں طغیانی، 5 مکان، 20 دکانیں اور 2 سکولز تباہ، 3 گاڑیاں اور موٹر سائیکل نالے میں بہہ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، 10 افراد جان سے گئے، متعدد لاپتہ ہیں۔ ضلع راجواڑی میں ندی نالے بپھر گئے، نشیبی علاقے ڈوب گئے، درجنوں گھر ملیا میں، سینکڑوں گاڑیاں بہہ گئیں۔ مانسیرا کی وادی کاغان، وادی سرن اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں۔ جبوڑی اور ورگئی سچ میں کلاؤڈ برسٹ، متعدد ہوٹلز اور مکانوں کو نقصان پہنچا۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور شاہراہوں پر پانی آنے سے ٹریفک متاثر۔ ناران جانے والی کار کیوائی کے مقام پر کھائی میں گر گئی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے، اس سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں، ان کا ہدف صرف ادارے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ نورین نیازی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا نورین نیازی کا بیان پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف عزائم کا تسلسل ہے، ایسی بیان بازی ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ گودی میڈیا نورین نیازی کے مارکہ حق سے متعلق بیان کو خبروں کی زینت بنا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے انٹرویو میں مارکہ حق پر افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ متنازع بیان پر این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو کال اسلام آباد طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی
توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا۔ نورین نیازی نے الزام لگایا ہے مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست، قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلباء و طالبات نے کہا ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی و بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی دہشت گردی کے ناپاک کردار سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئی ایس پی آر سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ گینگ اب بھی مختلف علاقوں میں سرگرم، کراچی پولیس نے پنکی کے بھائی کامران مراد کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے گھوڑا چورنگی کے قریب سے ملزم کو دھر لیا گیا۔ 2 کلو چرس اور ½ کلو آئس برآمد کی گئی۔ ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا۔ ملزم کامران منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹرز میں منشیات کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ اور مٹھیاری میں مال بردار ٹرین کی 10 سے زائد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک متاثر، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ حادثہ وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا، دونوں ٹریک کم از کم 24 گھنٹے بند رہنے کا خدشہ۔